لیکن فی الحال سندھ کی اگر بات کریں تو تجارتی مراکز سندھ میں جناب صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ان کا جو کاروبار کا دورانیہ ہے وہ بنا دیا گیا ہے. بظاہر تو ٹائم 12 گھنٹے کا ہے لیکن لوگ تو صبح اٹھتے ہی نہیں. بالکل شفاعت، اب یہاں پہ لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ جتنا جلدی آپ صبح اٹھ کے جائیں گے بھی شاپس میں تو ہو سکتا ہے آپ کو رش بھی کم ملے. اس کے علاوہ جو تجارتی مراکز ہیں وہ جمعے اور اتوار کو مکمل طور پر بند رہیں گے، تو جناب دیر تک جاگنا اور دیر سے اٹھنا آپ کو کافی مہنگا پڑ سکتا ہے. تجارتی مراکز کے لیے صبح 6 بجے کھلنے اور شام 6 بجے بند ہونے کے اوقات سے تاجر برادری اور جو بیشتر شہری شفاعت وہ بھی کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے. لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، ہم زیادہ اچھے ڈسپلن ہو جائیں گے اور آلسو یہ ہماری ایک اچھی روٹین ایڈ کرے گی. مدیہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ روٹین اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتی. لوگوں کی یہ صدیوں پرانی عادتیں ہیں، یہ ایک رات میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہیں. لہٰذا جب کرونا جیسا کوئی بڑا ڈیزاسٹر آ کے جب ہمیں ہٹ کرے تو پھر ہمیں جو اپنی چیزیں ہیں نا وہ ایمرجنسی کی بنیادوں پہ چینج کرنی پڑے گی، یہ ورنہ تو تو ہے ملک بند کرنا جناب. پڑ جائے گا. مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. مفتی صاحب یہ صبح سویرے اٹھ کر معمولات زندگی شروع کرنا اور پھر کاروبار کو یہ ٹائم دینا، آپ متفق ہیں اس معاملے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح جلدی بیدار ہونا اور جلدی اٹھ کر کے کاروبار زندگی انجام دینا اسلام کے اہم ترین سماجی اور معاشرتی اور بنیادی احکام میں سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کے صبحوں میں برکت عطا فرما. یعنی صبح کے اوقات میں اے اللہ خصوصی رحمت اور برکت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب سفر پر جاتے، ٹریولنگ فرماتے، تبلیغ یا جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو صبح کا وقت منتخب فرمایا کرتے تھے. قافلوں کو، مختلف جماعتوں کو جب روانہ فرماتے تو صبح کا وقت. اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے صبح کے وقت اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ جو انگلش کے اندر کہا جاتا ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس یو ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز، رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا یہ آپ کو طاقتور، ہوشیار، بیدار مغز بناتا ہے. یہ شریعت کے اندر بھی اسی طریقے سے بالکل. اسی وقت میں مفتی صاحب ہم نے تو نہ صرف ڈاکٹرز کی رائے جانی بلکہ ہم نے سوچا کہ ہم ریلیجس نقطہ نظر بھی اس یہاں پہ رکھنا بہت ذرا ضروری ہے، تو ہم نے آپ کی رائے کو بہت محترم جانا. لیکن یہ بتائے گا کہ حکومت نے کرونا کی وجہ سے کاروبار جلدی کھولنے اور بند کرنے کی پابندی اب لگا دی ہے کہ صبح 6 بجے اٹھیں، جائیں شاپ سے جانا ہے، شام 6 بجے تمام سے چیزیں بند. اور دنیا کے کئی ممالک اگر دیکھا جائے چاہے وہ مسلم ممالک نہ بھی ہوں، وہ عام روٹین میں بھی وہاں کرونا ہو نہ ہو وہ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. سو ہم کیوں قاصر اس پہ عمل کرنے سے؟ اس وقت تو حکومت نے صبح جلدی کاروبار زندگی کھولنے اور رات کو جلدی کاروبار زندگی بند کرنے کا کرونا کی وجہ سے حکم دیا ہے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ساری زندگی یہی معمول ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، چائنا ہو گیا یا یورپی ممالک ہو گئے، ویسٹ کی پوری دنیا ہو گئی، امریکہ ہو گیا، برطانیہ، جہاں کہیں پر بھی آپ اگر غور کریں تو رات کے وقت میں جلدی کاروبار زندگی بند ہونے اور صبح جلدی کاروبار زندگی کھلنے کا معمول ہے اور عام معمول ہے. تو ہمیں اسلام کا جو بنیادی طور پر حکم ہے اسے فالو کرنا چاہیے. یہ شریعت کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج ہے، اسلام کی ترغیب ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے رزق میں برکت کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ کے رزق کو تلاش کیا جائے. انسان کے اندر چستی ہوتی ہے، بیدار مغزی ہوتی ہے، اور ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، انسان کے دماغی اعتبار سے بھی یہی معاملہ مفید ہے. یہ جو باقاعدہ مہم جوئی کا جو زمانہ اور ٹائم ہوتا ہے اور جو مشنری ٹائم ہوتا ہے جس میں محنت اور مشقت کا انسان طبعی طور پر آمادگی کا معاملہ اختیار کرتا ہے، وہ صبح کا وقت ہوتا ہے. بالکل صحیح بات کی. بہت بہت مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہے ہمارے روٹین کو بڑا ہیلدی کر سکتے ہیں اور یہ روٹین کا ویسے پارٹ بھی ہونے چاہیے شفاعت. مطلب صبح جلدی اٹھیں، تمام تر کام جلدی کریں، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے، مینٹل ہیلتھ کے لیے تو اچھا ہے ہی.
تو یہ لیکن مدیہ یہ بھی ہے نا کہ جو لوگ دفتر سے 5 بجے فارغ ہوتے ہیں وہ 6 بجے گھر پہنچے، پتہ چلے آگے مارکیٹ. تو صبح اب میرے خیال سے دفتر والوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ 12 گھنٹے نہیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، کیونکہ واقعی جو لوگ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اپنی عادات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دنیا جہان میں چیز پریکٹس کی جاتی ہے 7 بجے 8 بجے ریسٹورینٹس ویسے بھی کرونا ہو یا نہ ہو ویک ڈیز پہ وہ تمام تر چیزیں بند ہو جاتی. تو ہمارے ہاں ہمیں کیا پرابلم ہے بھائی یہ تمام تر چیزوں پہ کام کرنے سے، اسپیسیفکلی کیسے ٹائم میں جب آلریڈی شفاعت کرونا ہے. اس سے بہتر کہ بند ہی ہو جائے. یہ نہیں کہ چیزیں کھلی نہ لیکن چاہے مخصوص ٹائم کے لیے کھلی ہو. یہ دیٹس ٹرو ویسے، لیکن میرے خیال میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ پھر اکراس دا کنٹری ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں ایک تاجر طبقہ کچھ کمپلینٹ کر رہا اور ایک کچھ کمپلینٹ کر رہا ہو، کیونکہ اکراس دا بورڈ پھر ایک جیسی پالیسی ہونی چاہیے، ورنہ یہ ڈویژن آتی ہے اور اس پہ پھر سیاستدانوں کو موقع ملتا ہے اپنے آپ کو مارجن لینے کا. یہاں پہ تاجر برادری کو بھی چاہیے کہ بھئی آپ بھی ذرا اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، صبح جلدی اٹھیں، اور تاکہ آپ لوگ ڈسپلن ہوں گے تو لوگ بھی ڈسپلن ہو ہی جائیں گے. جب مجھے پتا ہوگی کہ جی صبح کی جو دکان ہے وہ صبح 6 سے 1 بجے تک کھلی ہوگی دوپہر کے، تو پھر میں کوشش کر کے اسی ٹائم میں دکان پہ جاؤں گی. دیٹس ٹرو ویسے. لیکن چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ صرف کاروبار ہی جو ہے وہ 6 بجے تک ریسٹرکٹ نہیں ہوا. کراچی میں ایک اور ہی بڑا مزے کا کام ہو، اور وہ یہ کہ اب ریسٹورینٹس انڈور ڈائننگ نہیں کر سکتے. آج صبح انفیکٹ جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا معروف ریسٹورینٹ ہے، وہ باہر کرسیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ بڑا مجھے مطلب شادی ہال سے چھتیں اڑا دی ہیں بھائی. آپ جتنے شادی ہالز دیکھیں جو ان کی چھتیں تھیں اڑا دی. جو بینکوٹس ہال تھی انہوں نے کہا جی ہم ذرا چھتیں اپنی اڑاتے ہیں کیونکہ اب آؤٹ ڈور ویڈنگز ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بھی آؤٹ ڈور ماحول کر لیتے ہیں. لیکن اچھا کیا ہے کہ آف کورس روزگار کمانا ہے تو احتیاط بھی کرنی ہے. اور شہر میں اس وقت صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے افضل پرویز سے. جی افضل. میں اس وقت ضلع ساؤتھ کا علاقہ ہے، معاشی ہب کہلاتا ہے، صدر میں موجود ہوں. یہ وہ مشہور ایریا ہے جہاں زیادہ تر تعداد ریسٹورنٹوں کی ہے. میں آپ کو ایک ریسٹورنٹ کا حال اور حوال بتا دوں. مدیہ شفاعت کے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے تھے وہ صرف دعووں اور کاغذی کارروائی تک محدود نظر آتے ہیں. کیبل سروس مکمل طور پر بند کرنے کے جو احکامات تھے اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ایک طرف ضلع انتظامیہ غافل ہے تو دوسری جانب ہوٹل انتظامیہ بھی جو ہے اس پر عمل درآمد کراتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ماسک گلفز تو ملازمین نے پہن رکھے ہیں، لیکن جو ٹیبل سروس ہے وہ مکمل طور پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے بند ہے. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم نے ٹیم تشکیل دی ہے جو باقاعدہ طور پر جو وہ ریسٹورنٹ جو کہ اوپن نہیں ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا. لیکن اس وقت جو اوپن ایریاز کے جو زیادہ تر ریسٹورنٹ ہیں وہ ان کی تعداد میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آتی ہے. بہت بہت شکریہ جی. افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. ویسے مدیہ ٹھنڈ تو آ گئی ہے پورے ملک میں، اسلام آباد میں بھی بڑی کراری ٹھنڈ پڑ رہی ہے. برف پڑ گئی ہے بھائی نتھیا گلی میں ابھی سے. ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو گیا کمال. کل کراچی میں بارش ہو گئی ہے. میں تو کہتی ہوں بھائی بلے بھی بلے تھے، شاوا بھی شاوا. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ہے نا وہ کھانے پینے کی ایک روٹین تھوڑا سا جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اپ گریڈ ہو جاتی ہے. ڈرائی فروٹ نکلا، یہ ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. لیکن یہ میں ایسے کیوں ڈسکس کر لیں، پہلے ہم چھوٹا سا ایک بریک کیوں نہ لیں.